بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے آیت نمبر 40 سے لے کے 46 تک انشاءاللہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو، وہ نعمتیں جو میں نے تم پہ کی ہیں۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس میں یہودی اور عیسائی شامل ہیں۔ زیادہ تر قرآن مجید میں جو ذکر کیا گیا وہ یہودیوں کا کیا گیا ہے۔ ویسے اس میں جب بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تو اس میں یہودی اور عیسائی دونوں شامل ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر بنی اسرائیل سے مراد صرف یہودی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں جس نبی کی اور جس نبی کی قوم کا سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے وہ بنی اسرائیل ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے، اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا سب سے زیادہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میری نعمتوں کو یاد کر کے اپنے وعدے کو پورا کرو۔ اوفوا بعہدی، اوفوا بعہدی، میرے وعدے کو پورا کرو جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ جب تم میرے وعدے کو پورا کرو گے، اوفی بعہدکم، جو میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ میں پورا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ حفاظت کرنا، دکھ نہ آئے، تکلیف نہ آئے، جب دعا کرے اللہ قبول کرے، رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ اللہ نے کیسے وعدہ پورا کیا؟ پانی چاہیے تھا پانی عطا کر دیا، کھانا چاہیے تھا ماء سلویٰ عطا کر دیا، کہتے تھے غلامی ہے اللہ نے آزادی کر دی، کہتے تھے فرعون ہمارا دشمن ہے اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، کہتے تھے ہمیں پر امن شہر چاہیے اللہ نے پر امن شہر دے دیا، کہتے تھے کہ ہمیں گاجر مولی ماء سلویٰ نہیں چاہیے گاجر مولی چاہیے، اللہ نے کہا اس کا بندوبست بھی ہے، جاؤ فلاں شہر میں جانا ہے سب کچھ ملے گا وہاں، لیکن کرنا کیا ہے؟ میرا ڈر اختیار کرنا ہے۔ انہوں نے ڈر کسی بھی جگہ نہیں کیا، تقویٰ کہیں بھی نہیں کیا۔ تقویٰ کا جو مفہوم ہے اللہ کا ڈر انہوں نے شو نہیں کیا اور نہ پیدا کیا۔ الا ماشاء اللہ، مگر چند لوگ تھے جن کے دلوں میں واقعی اللہ کا ڈر آیا، ورنہ اکثریت جو تھی ان کے دلوں میں ڈر نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ڈرو۔ اب ہمیں بھی یہ کہا جا رہا ہے، ہم سارے لوگ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں 2 دفعہ وعدہ کر چکے ہیں اللہ سے، اللہ ہم تجھے رب مانتے ہیں، اے اللہ ہم تجھے الہ مانتے ہیں، تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، ہم تیرے ساتھ دغا نہیں کریں گے۔ ہم نے کب وعدہ کیا تھا؟ ایک تو عالم ارواح میں جب ساری روحیں تھیں ہم سب نے وہاں وعدہ کیا تھا، اور ایک کب کیا ہے؟ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اذان ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، التحیات جب ہم پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ہم وعدہ کرتے ہیں، اور وعدہ ہم یاد کرتے رہتے ہیں، اس کو ریوائز کرتے رہتے ہیں وعدے کو، اے اللہ ہم نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، یاد کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھولے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو جب تم وعدہ پورا کرو گے جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لے کے آؤ جو میں نے نازل کیا ہے قرآن مجید، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، وہ تصدیق کرتا ہے جو تمہارے ساتھ پاس ہے، تورات کا ذکر کرتا ہے، انجیل کا ذکر کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ قرآن مجید میں ذکر ہی موسیٰ علیہ السلام کا ہے، سچے واقعات ہیں اس میں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے کافر تم ہی نہ بن جاؤ، کہ تمہیں تو چاہیے تھا چونکہ تمہارے اوپر تورات نازل ہوئی ہے، تم تورات کو پڑھتے ہو، عالم ہو،
یہودی جو ہے نا شروع سے ہی خصوصی طور پہ نبی کریم کے دور میں ایک تو مستحکم رہے ہیں، بزنس مین رہے ہیں، اور دوسرے چلاک رہے ہیں، اور ان میں علم بہت زیادہ ہوتا ہے، انفارمیشن. آپ بھی آج بھی دیکھ لیں جو یہودی ہیں وہ معاشی کے اعتبار سے بھی مستحکم ہیں، وہ کنٹرول کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ لوگ پڑھتے بہت ہیں، نالج ان کے پاس ہوتا ہے. اس وقت بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو پتہ ہے، تم تو جانتے ہو. عرب میں اس وقت آپ کو پتہ ہے علم نہیں تھا، تم تو جانتے ہو، پھر بھی تم کفر کر رہے ہو. کیوں کر رہے ہو؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو قیمت کے بدلے مت بیچو، پیسوں کے بدلے مت بیچو، غلط تشریحات مت کرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈرو. آپ دیکھیں پیچھے بھی آیت کا خلاصہ یہی تھا، مجھ سے ڈرو، یہاں بھی یہی ہے. جب اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جاتا ہے نا، انسان ضدی نہیں بنتا، انسان تکبر نہیں کرتا. جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے عزیزاً گرامی، تو انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا. جو اللہ سے نہیں نہ ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے. سانپ سے ڈر گیا، بچھو سے ڈر گیا، ہوا کا جھونکا آیا ڈر گیا. ہیں جی وہ گھڑی ٹک 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 کر رہی ہوتی ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے انسان وہ یہ تو جن بابا آ گیا بھائی، پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہیں جی ہوا کی سرسراہٹ سے ڈر جاتا ہے. لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، وہ بڑے بڑے بادشاہوں کی دھمکیوں سے بھی نہیں ڈرتا، نہ جنوں سے، نہ شیطانوں سے، نہ فرعونوں سے، کسی سے نہیں ڈرتا. وہ نہ جنوں سے ڈرتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ سے ڈرتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو عزت پیاری ہے نا، تو اگر عزت پیاری ہے تو عزت اللہ کے ڈر میں ہے. کسی کا ڈر نہیں نا ہم رکھنا چاہتے، تو پھر اللہ کا ڈر رکھیں. لیکن اللہ کا ڈر اگر نہیں نہ ہوگا، یہ آٹومیٹکلی سسٹم ہے، ڈر ایک کا ہی رہتا ہے، یا تو لوگوں کا رکھ لو یا اللہ کا. ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. لوگوں کے لیے نیکی کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے. یہ لڑائیاں جھگڑے کیوں ہیں اتنے؟ میں نے تمہیں گفٹ دیا تھا، تو نے کیوں نہیں دیا؟ میں نے تجھے قرض دیا تھا، تو نے کیوں نہیں دیا؟ مشکل کے وقت میں تیرے کام آیا تو کیوں نہیں آیا؟ یہ ساری لڑائیاں جھگڑے اس بات کے ہیں. میں نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا تو نے میرے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے بندو، یہ جو ہے یہ تو سودے بازی ہے، یہ بزنس ہوتا ہے. ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو. نیکی میں یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا. ہاں نیکی آپ نے کی، آپ کے ساتھ کسی نے کی، اٹس اوکے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ذہن یہ رکھنا یہ نیکی نہیں. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، ام المساکین ان کا لقب ہے. کیا لقب ہے؟ ام المساکین. جب کوئی مسکین مانگنے آتے نا ان کو دیتی، کھڑکی سے دیکھتی رہتی. جب کوئی دعا دیتا نا تو کہتی میرے لیے دعا نہ کرو، میرے لیے دعا نہ کرو، مجھے تیری دعا نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ مجھے اللہ کی رضا چاہیے. مجھے میری نیکی کا بدلہ دعاؤں کی صورت میں مت دو، مجھے تو اللہ سے لینا ہے. کتنی دیکھیں ذرا آپ تصور کریں، کہہ رہی ہیں دعا بھی مت کرو، میرا معاملہ تو میرے اللہ کے ساتھ ہے. کاش ہمارے دلوں میں وہ ایمان پیدا ہو جائے، کاش ہمارے دلوں میں وہ یقین پیدا ہو جائے. اگر یہ پیدا ہو گیا ایمان کا پھر مزہ ہے، اگر پیدا نہیں ہوا تو ایمان تو پھر ایسا ہی ہے جیسا ہے. ایمان کو کوسنا، اسلام کو کوسنا کہ مجھے اسلام نے کیا دیا ہے. بھئی تو نے اسلام کو کیا دیا ہے؟ ہم نے اسلام کو کیا دیا ہے؟ اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اسلام کے محتاج ہیں. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. خود بدلنا ہے، قرآن یہ چاہتا ہے ہم خود بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں ہم، یہ قرآن چاہتا ہے. یہ تکبر ہوتا ہے، یہ انسان کی آنا پرستی ہے. خود نہ بدلنا، اگلے کو بدلنے کی کوشش کرنا.
ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو، ملاؤ مت. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو، حق کو چھپا لیتے ہو. پراپیگنڈا، آج جو میڈیا ہے نا، میڈیا پراپیگنڈے کا نام ہے. میڈیا کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہودی کے ہاتھ میں. وہ اس انداز سے گیم چلتے ہیں، وہ اس انداز سے کام کرتے ہیں کہ پراپیگنڈے کا شکار آج مسلمان بہت زیادہ ہے. جی آپ سب کا یقین ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت تھے. ایسا ہی ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کے ساتھ خوبصورت تھے کہ داڑھی کے بغیر؟ تو یہ کیا ہے، ہم داڑھی لوگ کٹواتے ہیں مین ریزن خوبصورت لگنے کے لیے، مین ریزن ہے، اور بھی کئی ہوتی ہیں لیکن سب سے مین ریزن یہ ہے. تو کیا مطلب پھر ہوا؟ ہمیں پراپیگنڈے پہ یقین ہے کہ ایمان کے اوپر؟ پراپیگنڈے، ہم پراپیگنڈے کا شکار ہے نا جی. اصل بات وہی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کے چاند سے خوبصورت تھے، داڑھی کے ساتھ خوبصورت تھے. مطلب یہ ہوا کہ انسان داڑھی کے ساتھ خوبصورت لگتا ہے، لیکن یہودیوں کا پراپیگنڈا، میڈیا کا پراپیگنڈا اتنا زیادہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، کوا سفید ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہماری بلائی کی، اسلام کو ہم اگر فالو کریں گے ہمارا فائدہ ہے کہ نہیں؟ اس پہ یقین ہے نا؟ کرتے کیوں نہیں؟ پراپیگنڈے کی وجہ سے. پراپیگنڈا کیا ہوتا ہے؟ باطل کو حق کے ساتھ ملا دینا، یعنی ہے غلط بات، اس کو اس طرح سے حق کے ساتھ ملا دینا کہ لوگ اس کو حق سمجھے. سود، سارے کہتے ہیں جی سود لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے، لیکن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں جی ہماری تو مندہ ہو جائے گا، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. کیوں؟ اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے، پراپیگنڈے پہ یقین ہے. تو یہی وہ لوگ کرتے تھے. فرمایا لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. وانتم تعلمون، تم جانتے بھی ہو، پتہ بھی ہے تمہیں، پھر بھی ایسے کرتے ہو. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات کو ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. نماز کو قائم کرنا، زکات کو دینا. نماز کو قائم کرنا ہی ہوتا ہے وقت کے مطابق با جماعت ادا کرنا. اور آگے اللہ نے کیا بھی دیا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے، آپ کی زبان مبارک سے کبھی کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم دل، اتنے نرم دل. فرمایا کہ بچوں کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا، بچوں سے پیار سے پیش آنا ہے. لیکن ایک دن کا فرمایا، کھڑے ہوئے جب عشاء کی نماز میں، کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جماعت کے لیے کسی کو آگے کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کے جلا دوں جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے. اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں ایسا کر گزرتا، لوگوں کے گھروں کو جلا دیتا، ان سمیت ان بندوں کو بھی ساتھ جلا دیتا جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے. تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے مردوں کے لیے، اکیلے اکیلے نہیں. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا 27 گنا زیادہ ثواب ہے. اور فرض جو ہے وہ نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ. ہاں کبھی کبھار کوئی مسئلہ ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن عادت بنا لینا، کسی نہ کسی نماز کو وہ عادت بنائی ہوئی ہے پکی پکی کہ ہم نے یہ نماز جو ہے اکیلے ہی پڑھنی ہے، یہ درست نہیں ہے، اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس نے اذان سنی اور وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے آیا، اس کی نماز نہیں ہے، اس کی ہوئی کوئی نہیں ہے، مگر الا عذر، اگر کوئی عذر ہے، کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے پھر ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود جو ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم نے کم از کم اس کے اوپر عمل کرنا ہے جو خود کہتے ہیں. اگر ہم لوگ ایسا کرنا شروع کر دیں جو لوگوں کو کہتے ہیں، یقین کریں ہمارا معاشرہ جنت نظیر بن جائے. دوسروں کو کہتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بیوقوف لوگ کرتے ہیں. عقل مند کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے سوچتا ہے کیا میں اس کے اوپر عمل کر رہا ہوں کہ نہیں.
سب سے پہلے اپنے اوپر فتویٰ لگانا ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور جب مشکلیں آئیں تو مدد طلب کیسے کرنی ہے؟ صبر اور نماز کے ساتھ صبر کرنا ہے. جب کوئی پریشانی آ گئی نماز پڑھنا ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت مشکل کام ہے صبر کرنا اور نماز پڑھنا. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ڈرنے والوں کے اوپر. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، دیکھیں پھر ڈرا گیا نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا یہودیوں سے یہ کرو تاکہ مجھ سے ڈرو، پھر فرمایا مجھ سے ڈرو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہ کہا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں ان پر صبر کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے. ان کو یقین ہوتا ہے نا. آپ کی جیب میں پیسے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، صبح سے شام تک آپ بھوکے ہیں، اتنی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ پتا ہے آپ کہ میں نے کھا لیا، میرے پاس پیسے ہیں. اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، پیسے بھی جیب میں کوئی نہیں، سورس ہی کوئی نہیں، کتنی تکلیف ہوگی؟ ڈبل کیا، میں تو سمجھتا 100 گنا زیادہ ہوگی. کیوں؟ پتہ ہی کوئی نہیں، ملنی بھی ہے کہ نہیں. تو جب آپ کو یقین ہوتا ہے نا میری جیب میں پیسے ہیں، میں کھا سکتا ہوں. کئی لوگ ناشتہ بھی نہیں کیا ہوتا، شام تک کام کرتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اگر پتا ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں تو 1 گھنٹہ نہیں نکلتا انسان سے. تو یہی معاملہ ہے. ڈرنے والا جو بندہ ہے، جس کو اللہ کے اوپر یقین ہے، وہ صبر کر لیتا ہے. جس کو یقین نہیں ہے وہ صبر نہیں کر سکتا. الذین یظنون، وہ جو یقین رکھتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کر دیا. الذین یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ رب سے ضرور ملاقات کریں گے. ایسے لوگ جو ہیں وہ میرے بندے ہیں. وانہم الیہ راجعون، اور ان کو یقین ہے کہ اللہ کی طرف ضرور لوٹ کر جائیں گے. ایسے لوگ وہ صبر بھی کر لیتے ہیں، نماز کو قائم بھی کر لیتے ہیں، اور وہ اللہ کا ڈر بھی پیدا کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہے. وہ لوگ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. جن لوگوں کو یقین نہیں ہے وہ اپنے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اسلام کے مطابق زندگی بسر وہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو اسلام کے اوپر یقین نہیں ہے. ان کو اپنے دماغ کے اوپر یقین ہے، ان کو اپنے خیالات پہ یقین ہے، اسلام کے اوپر یقین نہیں ہے. عمل وہی کرتا ہے جس کو اسلام کے اوپر یقین ہے. تو عزیز سامعین، ہمیں یقین پیدا کرنا ہے. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے بنا دی، جو وسوسوں کا شکار ہوئے وہ قدم قدم پہ بہک گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.